أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ملک جس اندر اسی بیٹھے ہیں اس ملک دے بڑھان دا سبب ہے کوئی گلیاں نالیاں سڑکاں اور خوشحالی اور معیشت کا استحکام نہیں سی، بلکہ اس ملک نو خالصتاً اسلامی نظام مصطفیٰ علیہ السلام چلان واسطے ایک مخصوص ریاست بنان کا اہتمام کیا گیا، لیکن بدقسمتی اور ساری اپنی غفلت کی وجہ تو اسی انہاں لوکاں تے اعتماد کیتا، انہاں دی حمایت کیتی اور انہاں اسمبلیاں جا کے نہ ساڑھے پاکستان کا کوئی سنواریا بلکہ تباہ و برباد کر دیتا۔ پیچھے رہ گیا دین دی جڑی صورتحال ہے وہ تسی دیکھ لو، حکمران دا کام ہوتا ہے اپنی رعایا نو دین دے مطابق ڈھالنا۔ جڑی اسلامی ریاستاں نے نا، اسلامی ریاستاں کا تسی پڑھو، اسلامی حکمران جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اپنی رعایا کو اس کے اوپر اسلامی قانون نافذ کروانا۔ یہ تو بتاتے بھی نہیں ہے نا کہ اسلام کیا ہے اور اسلامی قوانین کیا ہے، لیکن اصل میں جو قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو اسلامی حکمران آتا ہے وہ دین نافذ کرتا ہے۔ لیکن تساں کدی سوچیا ہوئے اسی کوئی دیندار اگے لیا ہونا تے تاں نہ گل تے اسی تہاڈے نال تاں کری ہے نا جے تساں بھی کوئی دین نال تعاون کیتا ہوئے تے اسی انہاں چوں مشدد نوں کی آکھنا ہے؟ جیڑے کوئی مشہور 4-5 رچ ہیں نے اساں انہاں 4 نوں کی آکھنا ہے جدوں اسی آپ ہی خراب ہاں، آپ ہی گندے ہاں، آپ ہی نہیں چاہتے کہ اسلام تخت پر آئے، تو پھر ہم نے ان 4 کا کیا کرنا ہے؟ اگر تسی تبدیلی چاہتے ہو اور اسلامی حکومت کا نفاذ چاہتے ہو، اور جتنے حکمران تسی خالص اسلامی حکمران دیکھو نا انہوں نے اپنی گل ہی کو نہیں کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی رعایا نو فرمایا، کسی نے آکھے جی آپ تو حاکم ہیں، آپ فرمایا میں حاکم نہیں، میں تو جو رسول اللہ کتاب اللہ کا پیغام ہے وہ لوگوں کے اوپر نافذ کرنے کے لیے آیا۔ حاکم وہ ہوتا ہے جو اپنا حکم چلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنا حکم چلانے کے لیے حاکم نہیں بنا، مجھے تو حکم ہے کہ جو پیغام جو نظام اسلام کا ہے وہ ان عوام کے اوپر لاگو کروں، بتاؤں میں نہیں لاگو کروں۔ اور وہ اسلامی حکمران تاریخ اٹھا کے پڑھیں، وہ اپنی رعایا کو فتوے دیا کرتے تھے، وہ نمازیں پڑھاتے تھے، وہ لوگوں کے جنازے پڑھاتے تھے، وہ لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہوا کرتے تھے، اور فقہ کا اور علم و ادب کا بہت کام کرتے اور کرواتے تھے۔ اور آج بھی فقہ عالمگیری اٹھا کر دیکھیں، عالمگیر بادشاہ اس کے نام پہ آج بھی فقہ عالمگیری پوری دنیا کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ تو یارو تو سب کدی نہیں سوچا کہ ساڈا حکمران بھی ایسا ہوئے جو ہمیں دین سکھائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ دنیا سے محبت کی، جب آپ نے دنیا سے محبت کی تو آپ نے پھر آگے اپنا امام بھی دنیا داری بنانا چاہا۔ ہم ان 4 کو نہیں بدل سکتے، نہ یہ بدلیں گے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم نے اپنے مشن کو دیکھنا ہے، ہم نے زندگی کے مقصد کو دیکھنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو قوم ہے وہ قومیں ایسے تعمیر نہیں ہوتی کہ بڑے بڑے آپ عالی شان محلات کھڑے کر دیں تو قوم تعمیر ہو جائے گی۔ سڑکیں آپ کی کارپٹ بن گئی تو کیا پاکستان تعمیر ہو جائے گا؟ ہر گھر میں گیس آ گئی تو کیا پاکستان تعمیر ہو جائے گا؟ آپ ایک مسجد جتنی بھی عالی شان بنا لیں، اس پر سونے کی اینٹیں ٹائلیں لگوا لیں، اگر اس کے اندر اذان اور نماز نہیں ہوگی، میں نے یہ دسو مسجد آباد ہوئی کہ غیر آباد؟ اور اگر ایک کچی مسجد ہے 1.5 مرلے دی، کوئی زیادہ خرچہ ان سے نہیں کیتا گیا، لیکن او دے اندر 5 ٹائم اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، درس بھی ہوتا ہے، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے۔ آپ مجھے انصاف سے یہ بتائیں کہ کیا وہ کچی مسجد 1.5 مرلے کی اس کو آپ آباد کہیں گے، یا 2 کنال میں
عالی شان مسجد جس کو تالے لگے ہوئے ہیں اس کو آپ آباد کہیں گے؟ ذرا ہوش کے ناخن لیں. ہم نے جب ظلم کے خلاف آواز بلندی نہیں کی، بڑے بڑے حاجی پرہیزگار اتنی اتنی داڑیاں رکھنے والے وہ ان ظالموں کے پیچھے آج بھی ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. کہاں گئی ان کی نمازیں؟ مَن شَابَ ظَالِمٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَالِبٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ. اس کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. میں کہنا تسی پاکستان نو بھی چھوڑو، سڑکوں نو بھی چھوڑو، پہلے اپنی تکو آخرت، کہ کیا ہم نے ان ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں اپنی آخرت کو برباد تو نہیں کیا؟ کیتا اساں بھی کیتا ہے. میں بھی توبہ کیتی تحریک لبیک تو پہلا. اساں بھی جیڑی کوئی پارٹی آ جاتی سی نا اسی کہندے سمجھ اے نسبتاً اچھی ہے چلو اینو دے دینے ہو، لیکن ہوندا ظلم اسی ساڈے دا. توبہ کرن تو بعد اللہ پاک اپنے بندے دی توبہ قبول کر کے اس بندے نو اپنی آغوش رحمت وچ لے لیتا ہے. اگر مسلمانوں لمبی داستان ہے کیڑے کیڑے دکھ تو کے رکھیے، لیکن یہ ملک اسلام کے نام پر بنا اور قومیں سڑکوں سے تعمیر نہیں ہوتی. قومیں اپنے معیار سے، اپنے نظریات سے، اپنے تصورات سے اور اپنے کردار سے تعمیر ہوتی ہیں. آج پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ اگر کمی ہے تو کردار کی ہے، نیت کی ہے اور اخلاص کی کمی ہے. سب کچھ. اور جس دھرتی میں ہم ہیں جو ہمارا حلقہ ہے تو یہ تو سارا ہے ہی سونا، معدنیات کا علاقہ ہے. یہاں پہ فیکٹریاں ہیں، سیمنٹ بنتے ہیں، کولا ساڑھے پیر کھارے چو نکل رہا ہے جناب پوری پہاڑی دے اندر، نمک دی کان ساڑھے کھروڑی دے اندر ہے جناب. ڈھیر ساری معدنیات نے. کمی کس؟ ہر موسم ہمارے ملک کے اندر ہے. صرف اسی اپنے آپ کو بہتر کر لیے اور ظالم کے ساتھ ہم نے نہیں کھڑے ہونا. اس بات کا آپ نے عہد کرنا ہے اور 2024 کے الیکشن میں رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ ثابت کرنا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا وفادار امتی ہوں. ہم نے 70-75 سال ظلم کیا اپنے اوپر. ایک ظالم ہے ہی نہیں نا، لیکن میں کہنا اسی بھی ظالم ہوں. انہاں نو تو سب کچھ لب گیا نا، سانو کی لبا تو انہوں کی لبا. اسی تے گرمیاں آمدیاں نے پیاں. کدی نواز شریف دے گھر بھی بچیاں نے پکھیاں راتی سرانے رکھ کے ستے ہیں، اور مریم نواز بھی کدی پکھی لے کے سرانے کول ستی. کدی یہ ساڈے بچے نے مچھراں وچ پلدے نے جڑے راتی جاگ کے بلک بلک کر رات گزارتے ہیں. پکھیاں سا کول رکھیاں نے، پلیٹاں سا جن گنجائش انہیں لے لیاں نے. پاکستان کے مسائل کا واحد حل نہ میں دے سکتا ہوں، نہ میری جماعت دے سکتی ہے، نہ کوئی اور سیاسی لیڈر دے سکتا ہے. ایک ہی حال ہے پاکستان کا کہ ہم سب اپنے اس ملک کی جو باغ ڈور ہے وہ اسلام کے ہاتھوں میں دے دیں. اسلام کے اوپر اتنی اللہ پاک نے کرم نوازی کی ہے. جو ہمارا دین ہے، ادیان ڈھیر سارے ہیں اس ملک اس دنیا کے اندر، لیکن رب نے جس دین کو پسند کیا، رضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں دین بڑے ہوں گے کائنات کے اندر، ہر مذہب ہوگا، ہر دین ہوگا، لیکن وہ دین جو میری بارگاہ میں پسند ہے، رب نے فرمایا وہ دین صرف اسلام کا دین ہے. اللہ اکبر. دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. دیکھو جناب انہاں دے حیرت ہوتی ہے. کوئی 4 جماعتاں پڑھ جاتا ہے، کوئی ایڈوکیٹ بن جاتا ہے، کوئی بیرسٹر بن جاتا ہے، کوئی جناب سکالر بن جاتا ہے، کوئی گریجویشن کر جاتا ہے، اور پیسے دیاں بوریاں دے کول ہوندیاں نے تے آخری کام ایک ہی رہ جاتا ہے کہ اس قوم دا لیڈر بنو. تے تسی بھی بھج پیندے انہاں پیچھے، دوڑدے انہاں پیچھے. ٹھیک ہے، امام کی ایک خاصیات ہوتی ہے. امام آپ نے 2 صف کا چننا ہو نا اپنے محلے کی مسجد کا، تے تسی ایڈا بڑا پرچہ لکھ دے ہو شرطاں دا، لکھ دے ہو کہ نہیں؟ اوتھے کیوں نہیں سوچتے بھئی وہ اگر شراب پیتا ہے تو وہ اس کا اپنا کام ہے جی، ہم نے تو نمازیں پڑھنی ہیں. اچھا جی کوئی مولوی شراب پی کے آوے آ کے قربانی کرے، تو انہوں پتہ ہے مولوی صاحب شراب پی ہے نہیں، معاذ اللہ میں ایک مثال دینا پیا، اللہ پاک معافی عطا فرمائے. غلط کام کر کے آمدہ ہے، قرولی کی تھی تو اڑے گئے کھلو جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مولوی شراب پی کے ہے. ایمان نے دسو دے پیچھے نماز پڑھو،
جڑا وہ پیچھے پڑے گا ہاتھ کھڑا کرے گا. ضمیر نہیں گوارا کرے گا کہ میں اس کے پیچھے اس کو اپنا امام کنیا صفحہ ہے 1 یا 1.5 صفحہ نمازی بھی نہیں رہ گئے نا. خدا دے بنے ہو تسی 1 یا 1.5 صف کے امام کو اتنا پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کا ذہن کام نہیں کرتا. آپ کی سوچ اللہ رسول کے تابع ہو کے سوچے نا کہ 1.5 صف کا امام جو آپ کو پرہیزگار چاہیے وہ آپ بد عمل قبول نہیں کرتے ہیں. اور 24 کروڑ کا عوام آپ نے ان شرابیوں کو منتخب کرنے کے لیے کمپینیں چلائیں, ظلم کیا, ان کے ساتھ تصویریں کھچوائیں, آپ نے پیسہ روڑے اپنا تصویرہ دے نال. اور نواز شریف سے پیسہ جڑا لگا کیڑے کھاتے چو پیپل پارٹی پی ٹی آئی جو قاتل جماعت ہے, جو ظالم لوگ ہیں, ان کی حمایت کر کے آپ نے کون سی جنت کما لی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آؤ اور دنیا آپ کی بنے نہ بنے, دنیا آپ کی سنورے نہ سنورے, سڑکیں آپ کی کچی رہیں, لیکن آپ اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں جو جماعت میری بھی ہے, جو جماعت آپ کی بھی ہے, اور وہ جماعت ہے جس نے اسلامی نظام کے لانے کا عہد کر لیا ہے. ہماری دنیا خسارے میں جاتی ہے تو جائے, لیکن ہم آج دین کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ نہیں, ہم نے اپنی کم از کم آخرت کو محفوظ کر دیا نا, ہم نے اپنی قبروں کو تو زندہ کر دیا ہے. ظلم کیا ہم نے, ظلم 70-75 سال ظلم کیتا آسان. اب اسی ہر محفل جا کے توبہ کروانے ہیں. بڑے دن ہو گئے نا, میں بھی اسے توبہ کروا کے نا ندامت دا اظہار محسوس کروا کے میں کہنا یار پہلا اپنی غلطی تسی نہ منو کہ ہم نے ان ظالموں کا ساتھ دیا. تہاڈیاں نمازاں اج کسے کام نہیں ہون گے. تسی ایتھے بیٹھے ہو نا مسجد تسبیح لے کے, لیکن آپ نے جس کو سپورٹ کیا وہ بیٹھ کے شرابیں پی رہا ہے, اگلے 5 سال تک وہی سلیکٹ ہوتا ہے یا الیکٹ ہوتا ہے, اور وہ شراب پی رہا ہے. آپ تسبیح لے کے یہاں بیٹھے ہیں, فتویٰ لکھوانا ہے میرے کو لکھوا لو. یہ اس شراب دا گناہ تو نہ لبا تسبیح پھڑ کے بھی تو میرا نام تبدیل کر دو. اب مفتی صاحب بھی قبلہ بیٹھے ہیں. وجہ کیا کہ آپ نے اس کی حمایت کی, آپ نے شراب کی حمایت کی. بدکاری کے بل یہاں پر پاس ہوئے, اور یہ جو ملک پاکستان ہے یہ کوئی زکات پہ نہیں چل رہا. سانو آدھنے تسی مولوی جناب زکاتاں دے چل دے ہو. میں کیا سی چل رہے ہیں زکات دے 5واں تھم ہویا اسلام دا. فخر ہے کیسی وہ تھم پھڑ کے چل رہے ہیں پہ تہاڈے سود تے نہیں چل دے پہ. سبحان اللہ. ہمیں فخر ہے کہ ہم زکات لیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زکات اور سود کے درمیان فرق کتنا ہے. زکات جو ادا نہیں کرتا ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا, اور ہمارا حقدار جو ہے وہ کیوں بھوکا اور پیاسا مر رہا ہے. کہتے ہیں کہ سود کے بغیر نظام نہیں چلتا. نواز شریف کو جب کافی سال پہلے ایک ریکویسٹ کی گئی, اپلیکیشن لکھی گئی کہ سود کے خلاف آپ جو ہم نے درخواست لکھی ہے اس پر سائن کریں, انہوں نے جناب اینج فائل چھاپ دیتی تھی کہ آخیا سی بس سود کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکتا. سود کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا, ہم سود کے بغیر ملک نہیں چلا سکتے ہیں. کیوں کہ انہاں نیتی سود خوراں دے پیچھے نا, وہ 2 نفلاں والے 2 فرضاں والے پیچھے نیتوں کو تساں 2 فرض ہی پڑھنے نا, تے 4 رکعتاں والے پیچھے کھلو گے تساں 4 ہی پڑھنے نے, 3 رکعتاں والے پیچھے کھلو گے تساں. وہ اپنے فتوے سچے نے کہ انہاں نیتی انہاں پیچھے جو چلتے ہی سود پر ہے, اور سود تو بندے کو تباہ کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. لیکن قصور ان کا نہیں, ہم دوبارہ ہی کہتے ہیں کہ قصور میرا ہے, آپ کا ہے. اور مسلمانوں توبہ کرو, پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہے. پاکستان انشاءاللہ اس کو تا قیامت کچھ نہیں ہوگا. ہم نے پہلے اپنی آخرت بہتر کرنی ہے, اور ہمارا منشور کیا ہے کہ اسلام پاکستان اور عوام سے نکاتی منشور. اگر گھروں کے اندر امن چاہتے ہو, اپنی عزتوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو, اپنی روٹی روزی میں برکت چاہتے ہو, اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہو, اسلام کا گہوارہ اس ملک کو بنانا چاہتے ہو, محلوں کے اندر اسلام دیکھنا چاہتے ہو, گلی کے اندر, بینک کے اندر, بازاروں کے اندر, بسوں کے اندر, ڈھابوں کے اندر اسلام دیکھنا چاہتے ہو, تو دین کی حمایت کرو. اور آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ
آئندہ الیکشن میں آپ نے ایک پرچی حضور کے دین کی نام کی دے سبحان اللہ دیسو کو نہیں انشاءاللہ اچھا یہ تو بعد بھی اگر تسی آکھیا نہیں اساں وہ شرابیاں نو ہی سلیکٹ کرنا ہے ہم نے یزید کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے ہم نے یزیدی جو ایجنڈے ہیں ان کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ 770 نہیں 700 سال بھی گزر جائے نا تو نہ یہ پاکستان ٹھیک ہوگا نہ میں ٹھیک ہوں گا نہ آپ ٹھیک ہوں گے بلکہ ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی فیصلہ آپ کا جزاک اللہ